السلام علیکم امی جان۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آج بچوں کے فضل میں کون سی کہانی آئی ہے؟ جی آئے میں آپ کو سناتی ہوں۔ دادی جان کا آنگن، صاحبزادہ مرزا مبارک احمد کا بچپن۔ شام کا وقت ہے، آنگن میں ہلکی سی روشنی ہے، چائے کی خوشبو ہوا میں کھل رہی ہے۔ دادی جان اپنی کرسی پر بیٹھی ہیں، گود میں کتاب رکھی ہے۔ احمد، محمود اور گڑیا دادی کے ارد گرد بیٹھے ہیں۔ دادی جان کہتی ہیں، آج تم سب نے قرآن کلاس میں بڑا شور مچایا نا۔ استانی جی کہہ رہی تھیں کہ کوئی صف سیدھی نہیں رکھتا، کوئی رہل آگے دھکیلتا ہے۔ احمد شرمندگی سے بولا، میں نے بس تھوڑا سا آگے کیا تھا دادی جان، تاکہ روشنی پڑے۔ دادی جان کتاب کے ورق پلٹتے ہوئے کہتی، یہی تو بات ہے بیٹا، کبھی کبھی ذرا سی بات سے بھی بےادبی ہو جاتی ہے اور ہمیں پتہ نہیں چلتا۔ ابھی میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی سیرت کا مطالعہ کر رہی تھی تو میری نظر سے ایک واقعہ گزرا ہے۔ احمد فوراً پوچھتا ہے کہ کون سا واقعہ دادی جان؟ دادی جان بتانے لگیں، ایک مرتبہ حضرت مرزا مبارک احمد مرحوم اپنی والدہ حضرت ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس بیٹھے تھے۔ حضرت اماں جان رضی اللہ تعالیٰ عنہا تلاوت کر رہی تھیں۔ رحل پر قرآن کریم رکھا تھا۔ مرزا مبارک احمد مرحوم نے کوئی چیز مانگی۔ حضرت اماں جان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، بیٹا تلاوت کے بعد دے دوں گی۔ بس یہ سن کر بچے کی ضد جاگی، انہوں نے رحل کو ہلایا اور بولا، یہ چھوڑ دو، پہلے چیز دو۔ گڑیا ایک دم اچانک چونک کر بولی، اوہو، تو حضرت مسیح موعود نے دیکھ لیا؟ دادی جان نے جواب دیا، جی ریل ہوتا ہے جس کے اوپر قرآن کریم رکھتے ہیں نا اور ہم پڑھتے ہیں، وہ اس کو ہم ریل کہتے ہیں۔ دادی جان نے جواب دیا، جی بیٹی، وہ اس وقت ٹہلتے ہوئے کچھ لکھ رہے تھے، انہوں نے جب دیکھا تو ان کا چہرہ سرخ ہو گیا، یعنی کہ ناراض ہو گئے اور غصہ سا آ گیا۔ آپ جلدی سے اندر گئے اور باوجود اس کے کہ آپ بچوں کو تعلیمی معاملات میں سزا دینے کے بہت خلاف تھے، یہ برداشت نہ کر سکے اور مبارک احمد کو سخت سرزنش کی، یعنی کہ آپ کو سخت ڈانٹا اور ناراض ہوئے کہ آپ نے ایسا کیوں کیا۔ احمد بولا، مگر وہ تو ان سے بہت پیار کرتے تھے نا دادی جان۔ دادی جان نے آہستگی سے بتایا کہ بالکل پیار تو بہت کرتے تھے، مگر یہ بھی برداشت نہیں کر سکتے تھے کسی سے کوئی حرکت دانستہ یا دانستہ ایسی سرزد ہو جو بے حرمتی کا موجب ہو۔ دانستہ یعنی جان بوجھ کر یا نادانستہ غلطی سے ایسی کوئی غلطی ہو جائے یا جان بوجھ کر کوئی ایسی شرارت یا ایسے غلط کام کرے کہ جس کی وجہ سے بے ادبی ہو یا ڈس رسپیکٹ ہو، اور یہ چیز قرآن کریم یا نماز یا اللہ میاں کے حوالے سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو بالکل پسند نہیں تھا کہ کوئی بھی بچہ یا بڑا یہ حرکت کرے، تو اس لیے وہ ناراض ہوئے تھے۔ قرآن کریم کے ڈس رسپیکٹ وہ برداشت نہیں کر سکتے تھے، ٹھیک ہے، تو قرآن مجید کی بے ادبی ہوئی ہے، اس لیے حضور ناراض ہوئے تھے۔ تو احمد نے دھیرے سے یعنی کہ آہستہ سے دادی جان سے پوچھا، اگر کبھی ہم سے بھی قرآن کریم کی کوئی بے ادبی ہو جائے تو دادی جان نے مسکرا کر کہا، تو فوراً استغفار پڑھا کرو۔ پھر محمود نے دادی جان سے کہا، میں کل استانی کو کہوں گا، یعنی ٹیچر کو کہوں گا کہ ہم رحل رکھیں گے اور ہاتھ صاف کر کے قرآن پاک پڑھیں گے۔ دادی جان نے شاباش دی، شاباش بیٹا، بالکل قرآن کریم کا احترام انتہائی ضروری ہے۔ پھر احمد بولا، دادی جان آپ کو کوئی اور واقعہ بھی یاد ہے ان کا؟ دادی جان نے جواب دیا، بالکل، میں نے آپ کو حضرت نواب مبارکہ بیگم صاحبہ کی کہانی میں سنایا تھا نا، نظم والا واقعہ، جو نا آپ کو یاد ہے نواب مبارکہ بیگم صاحبہ کون ہے؟ جی وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بیٹی ہے۔ جی گڑیا کہنے لگی، جی جی بالکل دادی جان، مجھے بھی یاد ہے وہ۔ اور محمود جو ہے تھوڑا سا ناراض ہو کے منہ بنا کر بولا، مگر میں تو بھول گیا ہوں، پلیز مجھے بھی بتا دے۔ دادی جان بولی، چلو گڑیا آپ سناؤ، اس طرح آپ کا امتحان بھی ہو جائے گا کہ آپ کو وہ واقعہ کتنا یاد ہے۔ تو پھر گڑیا بتانے لگی وہ واقعہ۔ آپ نے بتایا تھا کہ ایک مرتبہ حضرت سیدہ مبارکہ بیگم صاحبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو عرض کیا، یعنی ان سے کہا کہ ان کے بھائی صاحبزادہ مرزا مبارک احمد ان سے ناراض ہو گئے ہیں اور کسی طرح راضی نہیں ہو رہے۔
حضور علیہ السلام جو اس وقت ایک کتاب پڑھ رہے تھے، انہیں منانے کے لیے نواب مبارکہ بیگم صاحبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فرمائش پر چند اشعار لکھ کر دیے، جو حضرت نواب مبارکہ بیگم صاحبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت صاحبزادہ صاحب کے سامنے پڑھ دیے تو وہ خوش ہو گئے۔ دادی جان نے پھر بچوں سے پوچھا کہ آپ کو وہ اشعار بھی یاد ہیں؟ جی یہ مجھے بھی یاد ہے، یہ مبارک کو میں نے ستایا نہیں والے شعر ہے نا؟ ہاں جی بالکل، اور گڑیا کو بھی یاد تھے۔ گڑیا کہتی ہے جی جی دادی جان، اتنی دلچسپ نظم تھی میں نے فوراً یاد کر لی، میں آپ کو سناؤں؟ دادی جان مسکراتے ہوئے بولی ضرور سنائیں۔ گڑیا لہک لہک کر یعنی خوش ہو کر نا وہ دادی جان کے سامنے نظم پڑھنے لگی۔ مبارک کو میں نے ستایا نہیں، کبھی میرے دل میں یہ آیا نہیں، میں بھائی کو کیوں کر ستا سکتی ہوں، وہ کیا میری اماں کا جایا نہیں، الہی خطا کر دے میری معاف کہ تجھ بن تو رب البرایا نہیں۔ دادی جان بولی شاباش بیٹا، بہت اچھی یاد کی ہے، دل خوش ہو گیا۔ احمد بولا کہ مجھے بھی ایک واقعہ یاد آ گیا، میں بھی سناؤں؟ دادی جان خوشی سے بولی واہ، یہ تو اور بھی عمدہ بات ہے، یعنی بہت ہی اچھی بات ہے، مجھے بہت خوشی ہے کہ میرے بچے باتوں کو نہ صرف غور سے سنتے ہیں بلکہ اچھی باتیں یاد بھی رکھتے ہیں۔ بتائیں پھر احمد بیٹا، آپ کو کون سا واقعہ یاد ہے؟ تو احمد واقعہ سنانا شروع کرتا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت نواب مبارکہ بیگم صاحبہ اور صاحبزادہ مرزا مبارک احمد مرحوم کینچی سے کھیل رہے تھے۔ حضرت نواب مبارکہ بیگم صاحبہ نے کینچی کی نوک مرزا مبارک احمد کی طرف کر رکھی تھی تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے دیکھ لیا اور فرمایا کبھی کوئی تیز چیز کینچی، چھری یا چاقو اس کے تیز رخ سے کسی کو نہ پکڑاؤ، اچانک کسی کو لگ سکتی ہے۔ اور آپ علیہ السلام اس بات سے بھی ہمیشہ روکتے تھے کہ کبھی کوئی ڈھیلا پتھر وغیرہ کسی کی جانب نہ پھینکو، کسی کے لگ جائے یا آنکھ پھوٹ جائے یا سر پھٹ جائے، اس کا ہمیشہ خیال رہتا تھا اور ہمیشہ بچوں کو اس پر روکتے تھے۔ اور ایک دفعہ ایسا ہوا کہ حضرت نواب مبارکہ بیگم صاحبہ اور مبارک احمد مرحوم آپ علیہ السلام کے پاس ہی پلنگ پر بیٹھے کھیل کھیل میں ایک دوسرے کو ٹانگیں مار رہے تھے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے دیکھا تو فرمایا تم دونوں کھیلو مگر خیال رکھو کہ کسی کو چوٹ نہ لگے۔ دادی جان نے جواب دیا جی بالکل ایسے ہی تھا۔ حضرت صاحبزادہ مرزا مبارک احمد صاحب حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بے حد لاڈلے بیٹے تھے۔ آپ بڑے ذہین اور نیک سیرت تھے، کچھ ایسے نیک طبع تھے کہ لوگ انہیں ولی ولی کہہ کر پکارتے تھے۔ طبیعت کے حلیم تھے۔ طبیعت کے حلیم کا مطلب فوربیئرنگ یا پھر جینٹل ہے؟ جی اس کا مطلب ہے کہ جیسے فوری غصہ نہیں کرتے تھے، ایک دم ایک ہوتا ہے نا کہ غصہ کرنا شروع کر دیں، بہت زیادہ حلیمی تھی طبیعت میں، بہت زیادہ انکساری تھی، نرم طبیعت کے مالک تھے۔ چلیں پھر آگے بڑھتے ہیں۔ دادی جان بتا رہی ہیں کہ زیادہ عرصہ بیمار رہے، بیماری کے ایام میں یعنی بیماری کے دنوں میں کڑوی دوائی بھی بخوشی پی لیا کرتے تھے۔ بچے روتے ہیں نا، چیختے ہیں کہ ہم نے یہ دوائی نہیں پینی، یا اپنی امی ابو کو تنگ کرتے ہیں تو وہ تنگ بھی نہیں کرتے تھے۔ قرآن مجید ختم کر لیا تھا اور اردو لکھ پڑھ سکتے تھے۔ ابھی آپ کی عمر 8 سال ہوئی کہ آپ شدید بیمار پڑ گئے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام دن رات آپ کی تیمہ داری میں مصروف نظر آتے، یعنی آپ کا خیال کرتے، آپ کو آ کے دیکھتے، آپ سے پیار کرتے، آپ کو دعائیاں دیتے اور آپ کے لیے دعائیں کرتے، اور بڑے درد و الحاح سے آپ کے لیے دعائیں کرتے۔ بیماری مسلسل بڑھ رہی تھی اور کامل شفا ہونے میں نہ آتی تھی۔ بیماری کا علاج بھی پوری توجہ سے جاری تھا، دعاؤں کی بھی کوئی کمی نہ تھی، لیکن خدا کی تقدیر مبرم اٹل تھی۔ تقدیر مبرم کیا ہوتا ہے پتہ ہے آپ لوگوں کو؟ نہیں۔ تقدیر مبرم ہوتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہماری قسمت لکھ دی ہوئی ہے نا، جو بھی اللہ میاں نے فیصلہ کر لیا ہے وہ اللہ میاں چینج نہیں کرے گا، ٹھیک ہے؟ اس وجہ سے جب حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے اللہ میاں تو ساری دعائیں قبول کرتا تھا، لیکن پھر بھی اس میں جب حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ان کا علاج بھی کیا اور بہت زیادہ دعا بھی کی، تو پھر بھی جو اللہ تعالیٰ کو منظور تھا وہی ہونا تھا۔ پھر آگے یہی دادی جان بتا رہی ہیں کہ وہی ہوا جس کا حضرت مسیح موعود علیہ السلام آپ کی پیدائش سے پہلے اور بعد میں بھی اکثر ذکر فرماتے تھے کہ لڑکا یا تو بہت خدا رسیدہ ہوگا، یعنی اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ اٹیچڈ ہوگا، بہت زیادہ پیار ہوگا اللہ تعالیٰ کے ساتھ، یا بچپن میں فوت ہو جائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو پہلے سے خبر دی ہوئی تھی۔
آخر 16 ستمبر 1907 کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا لخت جگر یعنی جگر کا ٹکڑا اور عزیز بیٹا یعنی بہت زیادہ پیارا حضور کو تھا، بہت لاڈلا اور پیارا بیٹا تھا، حضرت صاحبزادہ مرزا مبارک احمد خدا کو پیارا ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس وقت ان کی عمر صرف 8 سال اور چند ماہ تھی۔ احمد بولا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو بہت بڑا صدمہ ہوا ہوگا، یعنی بہت زیادہ دکھ ہوا ہوگا نا۔ تو دادی جان نے جواب دیا بچے کی وفات ایک بڑا صدمہ ہوتا ہے۔ ایک حضرت مسیح موعود علیہ السلام اپنے اس عزیز اور پیارے بیٹے کی اس کم سینی کی وفات یعنی کم عمر میں جو فوت ہو گئے تھے پر بہت غمزدہ ہوئے۔ تاریخ صرف اتنا بتاتی ہے کہ آپ نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ اس کا کیا مطلب ہے یمنا؟ اس کا مطلب ہے کہ ہم اللہ کے ہیں اور ہم نے اللہ کی طرف ہی لوٹ کے جانا ہے۔ جی شاباش۔ جی اور جب کوئی فوت ہوتا ہے نا تو یہی حکم ہے کہ یہ پڑھا کریں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بھی یہی پڑھا اور بیرونی احباب کو اس مضمون کے خط لکھنے بیٹھ کے کہ مبارک احمد فوت ہو گیا، ہم کو اللہ کی قضا پر راضی رہنا چاہیے نا۔ اللہ تعالیٰ کا جو بھی اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے اس پہ ہم خوش ہیں اور راضی ہیں، اور کوئی اللہ تعالیٰ سے شکوہ نہیں ہے کہ اس نے ہماری دعا کیوں نہیں قبول کی، یا اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، کیونکہ اللہ میاں تو قادر ہے نا، وہ اللہ میاں ان کو زندہ رکھ سکتا تھا، لیکن اللہ میاں کی اپنی مرضی ہے اور ہم نے بس اللہ میاں جو کہتا ہے اسی پہ خوش رہنا ہوتا ہے۔ تو حضرت مسیح موعود نے یہ خط لکھا تھا، دوسرے لوگوں کو بتایا تھا کہ مبارک احمد فوت ہو گیا اور ہم کو اللہ کی قضا پر راضی رہنا چاہیے، اور مجھے بعض الہاموں میں بتایا گیا تھا کہ یا یہ لڑکا بہت خدا رسیدہ ہوگا اور یا بچپن میں فوت ہو جائے گا، سو ہم کو اس لحاظ سے خوش ہونا چاہیے کہ خدا کا کلام پورا ہوا۔ یعنی یہ بھی تسلی ساتھ دے رہے تھے باقی لوگوں کو بھی کہ آپ لوگ جو ہیں پریشان نہیں ہونا، دکھی نہیں ہونا، بلکہ اس چیز پہ خوش ہوئیں۔ دیکھیں اللہ میاں کے جو پیارے ہوتے ہیں وہ اللہ میاں سے ایسا پیار کرتے ہیں کہ جہاں غم اور دکھ کی بات بھی آتی ہے تو وہاں بھی خدا تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ چلیں پھر دادی جان کہتی ہیں بچوں کو چلیں اب اندر چلتے ہیں، اذان ہونے والی ہے، نماز کی تیاری کرتے ہیں، اور پھر سب اندر چلے جاتے ہیں۔ اور یہ کہانی اس بار ہمیں بھیجی ہے درسمین احمد صاحبہ نے جرمنی سے۔ تو یہ تو تھی آج کی الفضل کی کہانی۔ انشاءاللہ دیکھتے ہیں کہ سب بچے جب یہ سنیں گے تو انہیں کتنی اچھی لگے گی۔ جزاک اللہ۔